بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ مدینہ منورہ کی بابرکت فضا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اسلام دن بدن پروان چڑھ رہا تھا اور اہل ایمان اپنے دین کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی سکون و محبت کی فضا قائم تھی۔ ایک دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا تاکہ گھر میں ایک نئی روشنی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر دریافت فرمایا، خولہ کس کے ساتھ؟ انہوں نے جواب دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو بیوہ بھی ہے اور اگر چاہیں تو کنواری بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون ہے؟ خولہ نے عرض کیا، صدیق کی بیٹی عائشہ۔ یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے رفیق اور بچپن کے ساتھی تھے۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، ذہانت اور اخلاق میں اپنی مثال آپ تھیں۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ یہ پیغام لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ شروع میں حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے واضح ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ اس طرح آسمان پر لکھا جانے والا ایک مقدس رشتہ زمین پر قائم ہو گیا۔ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، مگر رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت کم عمر تھی، لیکن ذہانت و فہم و فراست میں آگے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام کو سبق دیتی تھیں۔ ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ وہ سینکڑوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر کے امت تک پہنچانے والی بنی۔ مدینہ کی روشن فضاؤں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں تو سادگی اور محبت کا ماحول قائم ہو گیا۔ ان کا جہیز بہت مختصر اور سادہ تھا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چند برتن اور کچھ کپڑے، لیکن اس سادگی میں وہ نور تھا جو آج تک امت کو روشنی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور وہ بھی اپنی معصومیت اور ذہانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرتی رہتی۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلتی، کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بارے میں دین کے باریک سوالات کر کے علم کا خزانہ حاصل کرتی۔ یوں یہ مقدس شادی نہ صرف ایک گھریلو تعلق تھا بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک علمی اور روحانی خزانے کا ذریعہ بھی بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا عظیم شرف ملا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سب سے بڑی عالمہ، فاقیہ اور روایات کرنے والی شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ یہ تھے وہ دلنشین کہانی جس میں ہمیں سادگی، پیار، محبت، علم اور دین کی روشنی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں دیگر ازواج مطہرات یا امہات المومنین سے تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔
حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اگرچہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر وہ علم، دین، فہم و فراست اور حدیث کی روایات میں امت کی ماں بن گئی۔ ان کے ذریعے امت کو دین کا بہت بڑا سرمایہ ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شادی شدہ زندگی محبت، عدل اور احترام پر قائم ہونی چاہیے۔ علم حاصل کرنا اور دین کی خدمت ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔ سادگی اور قناعت سے زندگی گزارنا سب سے بڑی دولت ہے۔ آزمائشوں میں صبر اور مشکل میں اللہ پر بھروسہ ایمان کی اصل علامت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔